السلام علیکم دوستو، دس از صفی ود یو۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے روزے بہت اچھی طریقے سے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو ہماری اس سیریز کی آج 5ویں ایپیسوڈ ہے اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو کامیاب بنایا، کیونکہ دیکھیں جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کو سنیں بھی، سمجھیں بھی اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو بات بھی ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتی ہے اس پوری سیریز میں، اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ کسی کے جو ہے وہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں 5ویں ایپیسوڈ، جو کہ لیڈرشپ لیسنز فرام دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے چلتی آ رہی ہے، اور آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے ٹیم بلڈنگ کی۔ جی ہاں دوستو، اور جب بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی کوالٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے ایکسٹرا آرڈنری۔ تو آج ہم بات کریں گے ایکسٹرا آرڈنری ٹیم کی۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنریشن کو تیار کیا تھا، اور اس جنریشن میں وہ بذات خود ایک بینچ مارک تھے، کیونکہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صحابہ، یعنی کہ صحابہ کی جماعت، اور صحابہ کا فیتھ، ان کا بلیف، ان کی آنیسٹی، ان کی سیکریفائس، اور ان کا اس مقصد پر اپنی جان تک نچھاور کر دینا جو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا، جو کہ اللہ نے ایک مشن دیا تھا، ایک میسج دیا تھا۔ اس کے لیے یہ پروف کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کتنی اعلیٰ معیار کی اور کتنی زبردست لیڈرشپ ہوگی، وہ کتنی زبردست ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی اس میں، کہ صحابہ اس لیول تک پہنچ گئے جس کی مثال آج بھی ہم سنتے ہیں اور جب تک قیامت ہوگی جب تک سنی جائے گی۔ دیکھیں انبیاء جب آتے تھے تو دوسرے جو انبیاء ہوتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ فالوورز کریٹ کرتے تھے اور میسج کو پہنچاتے تھے اللہ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑا جو ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ انہیں فالوورز ہی نہیں بلکہ ایک پوری جنریشن کریٹ کرنی تھی جو کہ قیامت تک اس میسج کو جو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا، جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس میسج کو قیامت تک لے کے آگے بڑھیں، جنریشن بائی جنریشن۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہیں جو میری جنریشن ہے، اور پھر ان کے فالوور، اور پھر ان کے فالوور، اور پھر وہ لوگ جو بیئر وٹنس ہوں گے اور اوتھ کریں گے۔ تو یہ وہ خاص چیزیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اٹیچ تھیں، لیڈرشپ کی کوالٹیز سے ریلیٹڈ۔ اب اگر میں اس میں آگے بات کروں تو یہاں پہ بات کی جاتی ہے سورہ آل عمران کی۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا سے جب آئے اور پورا انہوں نے اپنے مشن کے اوپر کام کیا، پھر ان کی وفات ہو گئی، تو اس وفات سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہاں پر جو کوٹ کیا گیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ دیکھیں اسی کی جو تشریح یہاں لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کا بالکل آخر کے سال تھے، آخر کا وقت تھا، پھر مہینے، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے انڈیکیشن مل گئی تھی کہ اب جو ہے وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس میں انہوں نے کچھ انڈیکیشنز جو بتائیں، اس میں دیکھیں جب انہوں نے حج کا خطبہ دیا تو اس خطبے میں انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ پورا مطلب ایک انڈیکیشن ہے کہ میں اب اگلا حج نہیں کر سکوں گا۔ تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ تم وہ حج کی ساری چیزیں مجھ سے صحیح طرح سیکھ لو، کیونکہ شاید نیکسٹ حج پہ میں یہاں موجود نہیں ہوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ان کو قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 دفعہ قرآن سنایا اور افرمیشن کی، اس کی کریکٹنیس کی۔ اس کے علاوہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاذ بن جبل۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے لیے روانہ کیا تو ان کو یہ بتایا کہ جب تم واپس آؤ گے تو شاید تم صرف میری قبر مبارک دیکھو اور میں یہاں موجود نہ ہوں۔
تو یہ ساری انڈیکیشنز تھی جس سے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے وفات کا وقت قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دی کہ یا تو تمہاری مرضی ہے، دنیا کے جتنے خزانے ہو سب کی چابیاں تمہارے حوالے، اور تم قیامت تک دنیا میں رہو اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں یعنی اللہ بذات خود ان سے ملاقات کے لیے بے قرار تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ یا مجھ سے ملاقات کرو اور پھر جنت میں چلے جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آف کورس، کیونکہ ان کا جو کنیکشن تھا اللہ کے ساتھ، جو محبت تھی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو چوائس کیا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اور پھر جنت میں جاؤں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، انہوں نے پہلے میں یہاں پہ ان کی 3 باتیں ضرور بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آخر وقت میں 3 چیزوں کا بڑا ذکر کیا۔ ایک تھی نماز، کہ اپنی نماز قائم رکھنا، اور جو تمہارے انڈر کنٹرول ہیں یعنی کہ غلام، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تیسری چیز اللہ سے ڈرنا معاملات میں، اپنی وومنس کے ساتھ یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو تمہارا برتاؤ ہے اس سے اللہ سے ڈرنا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ 3 باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں جو انہوں نے اپنے صحابہ میں، جنریشن میں اور سب میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر کری تھی۔ دیکھیں یہاں میں پہلے ویسے بھی ایک آپ کو بات بتاؤں، یار آج ہمارا کیا ایمان ہے، یعنی ہم نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کبھی نہیں، کبھی مطلب سامنے ان کے بیٹھ کے ہم نے ان سے کوئی درس سنا نہیں، لیکن کتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں ان کی کہ ہم اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے، ہم اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان۔ تو سوچیں کس لیول کی لیڈرشپ اور ٹریننگ تھی ان کی، اور کیا خاصیت تھی کہ آج تک اتنے سالوں گزرنے کے بعد بھی اور قیامت تک لوگ ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر، وہ فرنٹ کہتے ہیں نا کہ فرنٹ سے لیڈ کرنا اور اب مثال قائم کرنا خود عمل کر کے ایسی۔ اچھا اب ان کی بات ہو رہی ہے ان کی ٹیم کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کا ان کا وقت آیا تو سوچیں کتنا سخت وقت ہوگا صحابہ کے لیے، کیونکہ وہ تو ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا پتہ چلا تو انہوں نے تلوار نکالی اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے کہ خبردار جو کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ مطلب اتنا زیادہ محبت اور گریف تھی۔ تو اس وقت جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا سب سے اچھا دوست، میرا سب سے اچھا اسلام کا کمپینین اور ویلتھ کے لحاظ سے بھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ مجھ سے سب سے زیادہ اور میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھے، اور سب سے پہلی ٹریننگ ان کی گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کی تھی، وہ ان کی ٹیم کا سب سے پہلا حصہ تھے۔ تو کیا ان کی ٹریننگ کی گئی کہ اس وقت جو اتنی محبت میں جب وہ خود گریف میں ہوں گے، انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اعلان کیا، اور یہ جو میں نے ابھی قرآن کی صورت پڑھی تھی یہ پڑھ کے لوگوں کو تو سارے صحابی ان کی طرف چلے گئے، اور حضرت عمر کو بھی اور دوسرے صحابہ کو بھی پہلے سے پتہ تھا اس آیت کا، لیکن ان کے بتانے کے بعد سب اس آیت کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے اور جنہوں نے یہ ان کی ٹیم بلڈنگ کی مثال تھے، انہوں نے سارا چارج سنبھالا اور سارے وقت کو بہترین طریقے سے کنٹرول کیا۔ یہ کتنی عمدہ مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم بلڈنگ کے لحاظ سے، کیونکہ صحابہ تو انکوسچنیبلی ان کو جو ہے نا اوبے کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے ایثار تھا، ان کا محبت تھی، سنسیئرٹی تھی اور ڈیووشن تھی، آنیسٹی تھی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو ان کے پاس صرف 7 دینار تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کہا وہ 7 دینار لے کے آؤ، اور اپنا ہاتھ ایسے کیا تو یہ ہاتھ کی جو بیچ کی جگہ ہوتی نا، یہاں پہ وہ انہوں نے 7 دینار رکھے اور فرمایا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے رب سے اس حالت میں ملوں کہ میرے پاس یہ پیسے ہوں؟ تو فوراً ان 7 دیناروں کو چیریٹی میں دے دیا گیا۔
کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا. وہ تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تو کیا کہیں، تمام مل کے بھی کوشش کریں تو ان کی تعریف نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے جو جنریشن کریٹ کی وہ بھی ایک عمدہ مثال پوری دنیا میں بنی. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری کی نمازوں کے لیے آئے تو یہاں پہ دیکھیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ انہوں نے آخر وقت میں بھی نماز کا حکم دیا تھا تو سب کو پتا تھا کہ نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو انہوں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا کہ اب تم جماعت جو ہے وہ پڑھاؤ گے اور تم لیڈ کرو گے، تو وہیں سے سب کو پروف ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سکسیسر ہوں گے اور وہ لیڈ کریں گے اور پہلے خلیفہ ہوں گے. اور کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا اور سب نے ان کو جو ہے فالو کیا. اور جب وہ نماز انہوں نے پڑھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ان کے برابر میں بیٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی، تو وہاں پہ وہ بہت خوش تھے اور ان کو اس بات کی خوشی دی کہ ان کا مشن پورا ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پہ جو ڈیفیکلٹ ٹاسک کی دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے ٹیم بنائی تھی نا، اور جو ان کی لیڈرشپ تھی ایکسٹرا آرڈنری، اس میں یہ تھا کہ دیکھیں لیڈر کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ فالوور بن جائیں اس کا سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ جو ڈریم وہ کر رہا ہے وہ ساری اس کی جنریشن بھی وہی ڈریم کرنے لگے. تو جب سیم ڈریم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر سب اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ دیکھیں جو لیڈرشپ کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں نا، ان کو ہم دنیاوی لیڈرشپ کو کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے ان چیزوں سے. کیونکہ اسی لیے میں ہمیشہ سے شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ، ایکسٹرا آرڈنری فیتھ، ایکسٹرا آرڈنری کمٹمنٹ، ایکسٹرا آرڈنری گول، ایکسٹرا آرڈنری ٹیم، ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی، کہ ہر چیز ان کی ایکسٹرا آرڈنری تھی. اگر ہم ان کی زندگی سے جو لیڈرشپ لیسنس پڑھ رہے ہیں، اگر اس کو ہم لے کے آئیں اپنی زندگی میں اور دیکھیں، کمپیئر کریں، تو ایسی لیڈرشپ کوالٹیز تو کبھی آ ہی نہیں سکیں اور نہ آ سکتی. اسی لیے جو ہے جو ہماری محبت ان لیڈرز کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں بڑے بڑے لیڈرز انہوں نے تیار کیے جو کہ خلفائے راشدین تھے، اس کے علاوہ اسکالرز تھے. تو یہ تھی عمدہ مثال ایکسٹراڈنری ٹیم بلڈنگ کی. تو دوستوں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس آج کی قسط کو دیکھنے کا، اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. آپ کا دوست صفی. السلام علیکم.